بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کا حکم کیا ہے جو بعد والے امام علیہ السلام کو نہیں پہچانتا؟ آبان حارث بن مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ ایسی حالت میں گرفتار ہوں کہ وہ امام کو نہ پہچانتے ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ممکن ہے۔ میں نے عرض کیا، لوگ ایسی صورت میں کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب انہیں بعد والے امام کے بارے میں شناخت نہ ہو، پہلے والے امام علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں۔ اکمال الدین صفحہ 201، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 297، حدیث 6۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اپنی مدت سے قبل کسی امام کا معتقد ہو جائے۔ ابو الصباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جسے اس امر یعنی تشیع کی دعوت دی گئی ہو اور اس نے اس مذہب کو پہچان لیا ہو لیکن وہ کہیں دور رہتا ہو اور اسی حالت میں اسے امام علیہ السلام کے فوت ہونے کی اطلاع ملے اور وہ خود بھی بلا فاصلہ مر جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، وہ اس شخص کی منزل پر ہے جس نے خدا کی طرف ہجرت کی ہو اور اسی دوران وہ فوت ہو جائے، اس کا اجر و ثواب خدا پر ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 270، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 297، حدیث 7۔ کیا تمام ائمہ پر اعتقاد رکھنا اسلام ہے؟ آبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اگر کوئی شخص ائمہ معصومین علیہ السلام کو پہچانتا ہو لیکن وہ زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، کیا ایسا شخص مومن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ مرحوم شیخ صدوق فرماتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرنا اسلام ہے، اس کے ذریعے خون اور اموال محترم ہو جاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا واجب ہے، لیکن ثواب ایمان کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ گواہی دے کہ خداوند کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اس کا خون اور مال محترم و محفوظ ہے مگر حق کے مقابلے میں محترم نہیں ہے اور اس کا حساب خدا پر ہے۔ اکمال الدین صفحہ 229، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 96، حدیث 2۔ کیا ہمارے گناہگاروں اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، ہمارے گناہگاروں اور دوسروں کے گناہگاروں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لیسا بِأَمَانِیَّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِہ۔ سورہ نساء آیت 123۔ کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا نہ اہل کتاب کی امیدوں سے، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا بہرحال ملے گی۔ عیون الاخبار الرضا جلد 2 صفحہ 234، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 321، حدیث 13۔ خداوند کے فرمان من جاء بالحسنات میں حسنات سے کیا مراد ہے؟ ہشام بن سالم عمار ساباتی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ عبداللہ بن ابی یافور نے خدائے عز و جل کے فرمان، جو کوئی نیکی حسنہ کرے گا اسے اس کا بہتر اجر ملے گا اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے۔ سورہ نمل آیت
99 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ شناخت امام علیہ السلام کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ کنز الفوائد صفحہ 211، بحار الانوار جلد 24، صفحہ 42، حدیث 4۔ شناخت ائمہ کے بعد بہترین عمل کون سا ہے؟ کہمس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ائمہ علیہ السلام کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شناخت اور معرفت کے بعد ثواب اور اہمیت میں کوئی بھی چیز نماز کے مساوی نہیں ہے۔ معرفت اور نماز کے بعد کوئی بھی چیز زکوٰۃ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز روزے کے برابر نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز حج کے ہم پلہ نہیں ہے۔ ان سب کا آغاز ہماری معرفت اور شناخت سے ہے، اور ان سب کا انجام بھی ہماری معرفت اور شناخت ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز دینی بھائیوں سے نیکی کرنے، مدد کرنے اور درہم و دینار بخشنے جیسی نہیں ہے۔ بے شک یہ دونوں درہم و دینار مسخ شدہ دو سنگ سکے ہیں کہ خداوند نے ان کے وسیلے سے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے۔ میں نے ایسی کوئی شے نہیں دیکھی جو مسلسل حج کو بجا لانے کی مانند تیزی سے ثروت مند ہوئے اور زوال فقر کا باعث ہو۔ خدا کے نزدیک ایک واجب نماز 1000 مستحب اور مقبول حج و عمرہ کے مساوی ہے۔ خانہ خدا کا ایک حج سونے سے بھرے ہوئے ایک گھر، بلکہ سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ایسے گھر سے بہتر ہے کہ جسے کوئی انسان راہ خدا میں انفاق کرے۔ اس کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور انہیں بشارت دینے اور ڈرانے والا قرار دیا۔ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کے دل سے غم دور کرنا بہتر ہے حج و طواف سے، اور اسی طرح اپنی انگلیوں پر گنتے رہے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر فرمایا، خدا سے ڈریں اور نیک کام سے نہ تھکیں اور غم زدہ ہوں۔ سستی کو اپنے قریب مت آنے دو، کیونکہ خدائے عز و جل اور اس کا پیغمبر تمہارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ آپ ہیں کہ جو خداوند متعال کے محتاج ہیں۔ خداوند متعال نے فقط یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے لطف سے تمہارے سامنے کوئی سبب رکھے تاکہ اس کے وسیلہ سے تمہیں بہشت میں داخل کرے۔ امالی توسی جلد 2 صفحہ 308، بحار الانوار جلد 71، صفحہ 318، حدیث۔ کیا دوستی اور دشمنی ایمان سے ہیں؟ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، خدا نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ حجرات آیت 7، اصول کافی جلد 3، صفحہ 190، حدیث 5۔ کیا ائمہ علیہ السلام حکم اور اطاعت کے اعتبار سے برابر ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمام ائمہ حکم اور اطاعت میں برابر ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں برابر ہیں۔ اصول کافی جلد 1، صفحہ 265، حدیث 9۔ خداوند کے اس فرمان وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ کی تعویل کیا ہے؟ حضرت جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کلام خدا عز و جل کے زندہ درگور شدہ سے سوال ہوگا، تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا ہے؟ سورہ تکویر آیت 8-9 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی ہماری محبت و مودت کے راستے میں قتل ہوگا اس کے قاتل سے باز پرس کی جائے گی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔